الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر قسم دی حمد و ثنا، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمد ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و مقدس و بابرکت واسطے خاص لے کر دے بائن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہوا دے جولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی دے. اللہ کملا کمین دا لاکھ لاکھ شکر جیزات پاک نے بے خدا کو پیدا کیتے. الہ العالمین نے انسان دے اتے بہت بڑیا بڑیا نعمتہ نازل کیتے اور انہیں نعمتہ بھی جو نعمت عظمہ قرآن پاک اللہ پاک نے میرے توارے واسے ہدایتی یافتہ کتاب بنا چھوڑی ہے. اور لوگوں اللہ کملا کمین نے قرآن کو بہت بڑی عزت دیتی ہے، قرآن کو بڑا مقام ملی ہے. قرآن کیونکہ رب دی کلام ہے. قرآن پاک دی عظمت چھوڑو، شان قرآن چھوڑو. اللہ فرمیدن کا نات علیہ الہ العالمین فرمیدن سارے خزانیاں دا مالک، سارے گوتے دا مالک، میرا توڑا مشکل کشا، میرا توڑا حاجت روا فرمیدن. اللہ فرمیدن آؤ لوگو قرآن دی عظمت چھوڑو. جرے لوگ قرآن دی عظمت قدر کردن، قرآن دے ایمان رکھیں دن، اللہ پاک انہیں کو عزت دے دے. اللہ پاک دنیا دے مقام دے دے، آخرت دے نہیں بھی اللہ پاک نے انہیں لوگیں کو عزت دے بڑی ہے. جرے لوگ دنیا دے رہ دیں قرآن دی بے ادبی کریں دن، قرآن دی گستاخی کریں دن، قرآن دی بے حرمتی کریں دن، اللہ انہیں کو دنیا دے ذلیل و خوار کر دیں دن. اور لوگوں سنو اللہ فرمے دے میرا توڑا رب، میرا توڑا مشکل کشا. الہ العالمین فرمے دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا لوگوں قرآن اتنی عظمت ہے، قرآن اتنی عظمت اور شان علی کتاب ہے. اللہ فرمیدن سارے اللہ اکبر کتابیں تو اعلیٰ اگر شان رکھیں دیئے تا وہ قرآن پاک دی کتاب ہے. اور فرمایا سارے مہینے تو اعلیٰ اگر مہینہ شان علیہ ہے تا وہ رمضان المبارک تا مہینہ ہے. اور سارے نبییں تو اعلیٰ میرا دوڑا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. الہ العالمین فرمیدے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا قرآن پاک وزا رمضان المبارک دے نازل کیتے. اور رمضان المبارک دی اور رات جی رات کو اللہ کملا کمین نے سورت قدر دے اندر بیان کیتے. اللہ فرمیدے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. فرمایا سارے مہینے عظمتان ہے لیکن رمضان المبارک مہینہ سارے مہینے دا سردار ہے.
لیکن سارے دے وچوں عظمت اور شان پاؤن والی کتاب وہ کیڑی کتاب ہے؟ اللہ فرمیندے اسا رمضان المبارک دے وچوں کتاب کو نازل کیتے اور رمضان المبارک دے وچ ایک ایسی رات جی کو لیلۃ القدر رات آکھی ہوئی ہے، فرمایا ہوں رات دے وچ قرآن پاک کو اسا نازل کیتے آسمان دنیا تو دنیا تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اطہر تے نازل کیتے۔ آؤ لوگوں میرے توارے رب العالمین نے قرآن کو کتنی عزت دیتی ہے، اور جنہیں لوگ قرآن دی قدر کریں دیں قرآن کو پڑھ دینا اللہ کا مناکمین دا دوجہ مقام سنو پتہ کیا لگیا قرآن بھی عزت آلہ جی مہینے چ قرآن نازل تھے او مہینہ بھی عزت آلہ جی رات دے وچ قرآن نازل تھے او رات بھی عزت آلی اور جی ذات تے قرآن نازل تھے او پیغمبر سارے پیغمبران تو آلہ او سارے پیغمبران دا آلہ سارے پیغمبران تو شان و مقام آلہ اللہ فرمیندے آؤ قرآن پاک دی عظمت اور شان سنو قرآن دی اللہ فرمیندے آؤ لوگوں میرا توڑا مشکل کشا میرا توڑا حاجت روا فرمیندے قرآن پاک دا روجہ مقام نشان سنو اللہ فرمیندے لو انزلنا هذا القرآن فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الہ العالمین فرمیندے سارے خزانے دا مالک سارے گفتے دا مالک میرا توڑا مشکل کشا میرا توڑا حاجت روا فرمیندے آؤ لوگو قرآن دی عظمت سنو اللہ فرمیندے میں قرآن کو اگر فرمایا پہاڑے تے نازل کر دے وہاں قرآن دے وچ میں رب نے اتنی طاقت رکھی ہے قرآن دے وچ میں رب نے اتنا شفا رکھے اللہ فرمیندے اگر میں پہاڑے تے قرآن کو نازل کر دے وہاں تو فرمایا تُسا دیکھو قرآن اگر پہاڑے تے نازل تھی وجہ فرمایا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے تھی وجہ من خشیت اللہ دے خوف تو اللہ دے ڈر تو لیکن انسان آج اساڑی ذمہ داری کیا ہے اسا قرآن دی عزت کرو قرآن دا احترام بھی کرو قرآن پڑھو بھی صحیح قرآن دے مطابق زندگی بھی بسر کرو آؤ لوگو اللہ فرمائے دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته فرمایا اگر اسا پہاڑے تے قرآن کو نازل کر دے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیا اے پہاڑ ریزہ ریزہ تھی وجنا ٹکڑے ٹکڑے تھی وجنا اتنی عظمت قرآن پاک دی فرمایا لیکن میں رب نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت دیتی ہے طاقت دیتی ہے اگر پہاڑے تے قرآن نازل تھی وجنا فرمایا ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ تھی وجنا ریزہ ریزہ تھی وجنا لیکن میں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت دیتی ہے میں ہوں سینے اطہر تے کتاب نازل کی دی ہے اللہ فرمیدن وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا ایک قرآن دے اندر اسا مثالاں بیان کرنے سے کنا لوگاں واسے جرے قرآن تے ایمان رکھے دن جرے قرآن دی منے دے بھی ہیں اللہ فرمیدن لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ تُسا قرآن پاک دے وچ غور و فکر کرو قرآن کو پڑھو قرآن دی عظمت شان دیکھو لوگوں اللہ فرمیدن لعلہم یتفکرون اللہ فرمیدے تاکہ تُسا قرآن پاک دے وچ غور و فکر کرو قرآن دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرو آؤ قرآن پاک دا تریجہ مقام ذیشان سنو اللہ فرمیدے الہ العالمین فرمیدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. اور قرآن پاک دا چوتھا مقام ذیشان سنو. اللہ فرمائے الہ العالمین فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قربان تھی وہ قرآن تیری عظمت تیرے مقام شان تو قربان تھی وہ. اللہ فرمائے کہ میں قرآن پاک کو نازل کرنے لی ذات میں اور دی حفاظت بھی میں کرنی ہے. پتہ کیا لگے جرا قرآن دی بے ادبی کرے سی, جرا قرآن دی بے حرمتی کرے سی, اللہ کو ذلیل و خوار کر دے سی, انشاءاللہ دکھائے وقت ہو سی. اللہ احکم الحاکمین ان بندے کو نامراد بنا دے سی, ان بندے کو ذلیل و خوار کر دے سی. جرے لوگ قرآن پاک دی بے حرمتی کرے دینا, قرآن پاک دی گستاخی کرے دینا. اور لوگوں اللہ پاک نہیں تھا قرآن پاک دے وچ باقی جتنا کتاباں بھی نازل تھے نا, اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اسا یہ قرآن کو نازل کی دوری دی حفاظت بھی ایسا کرنی ہے. پتہ کیا لگیا نازل تھی یہ کتاب اللہ تو ہے. اور اللہ پاک دا پنجواں مقام ذیشان سنو, قرآن دی عظمت مقام سنو. اللہ فرمائے تنزیل من رب العالمین. فرمایا ہے قرآن رب العالمین تو نازل شدہ کتاب ہے. پتہ کیا لگے لوگوں اور قرآن دی عظمت کو سنو, قرآن دا مقصد سنو. میرا توڑا دنیا تے آمن دا مقصد کیا ہے؟ قرآن میرے توڑے واسے ہدایتی آفتہ بن کے آئی ہے, میرے توڑے دلیں دی بیماری واسے شفا بھی بن کے آئی ہے. اسا اپنے دلیں دی بیماری ختم کرو, شرک و بدعت ختم کرو, قرآن پڑھو لوگوں, قرآن دی قدر کرو, قرآن دا احترام کرو, آپ بھی پڑھو, اپنے بالے کو بھی قرآن دی تعلیم سکھاؤ. اللہ فرمائے دے میرا توڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو, بخاری شریف دی حدیث ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توڑے وچو بہتر بندہ ہوئے. آج اسا ذہن دے اندر رکھے دے جنہیں زمین پیسہ دولت پیسہ تے وہ بہتر ہے نا. اللہ فرمائے دے آؤ لوگو آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا توڑے جو بہترین ترین او لوگن جنہیں خود بھی قرآن پڑھ دیں تے پڑھیں دینا. پتہ کیا لگیا ایک کرسیاں لے ایک دولتاں لے مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن دا. ایک قرآن اعلیٰ ڈگری ہے, قرآن اعلیٰ دولت ہے. آؤ لوگوں توڑے میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو. آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسادے سے وہ پیسہ زمینہ گڑھا کی تھی وہ چنگا ہے سارے کو لے بہتر ہے, لیکن آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کنے لوگوں کو بہترین ترین آدھے پہنا آپ فرمائے دن توڑے جو آلہ و بندن جنہیں خود قرآن پڑھ دن تے قرآن پڑھیں دن. اللہ تو قرآن دی تعلیم دیکھو. آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا توڑے وچو بہترین جماعت ہوئے, توڑے وچو بہترین ترین بندے ہوئے نا جنہیں خود قرآن بھی پڑھ دن تے قرآن دی تعلیم دے دن. پتہ کیا لگیا دنیا دیاں ڈگریاں ایک پاسے, دنیا دیاں تعلیماں ایک پاسے, قرآن پاک دی تعلیم دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اگر یتیم مسکین قرآن پڑھا ہے وقت دا وزیر اعظم پیچھو کھڑے, قرآن دی عظمت ہے, قرآن دا مقام ہے. آؤ لوگوں میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دے اندر فرمائے دے دوجا فرمان سنو. آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے فرمایا ان آقا علیہ السلام فرمائے دے اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے آپ فرمائے دے قرآن پڑھیا کرو. جمع دا لفظ مرد بھی پڑھیں, بچے بھی پڑھیں, بوڑھے بھی پڑھیں, عورتیں بھی پڑھیں. آقا علیہ السلام فرمائے دے قرآن پڑھیا کرو, قرآن پڑھیا کرو, قرآن پڑھیا بھی کرو, پڑھایا بھی کرو.
آقا علیہ السلام فرمیندے اقرأوا القرآن فإنه يوم القیامت شفیعا لأصحابی. آقا علیہ السلام فرمیندے آقا علیہ السلام فرمیندے قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو. فرمایا کل قیامت نہیں ہوتی اے قرآن پاک جے اب جرے پڑھن والے لوگ ہیں نا انہیں واسطے سفارش کرے سی. قرآن پتہ کیا لگیا قرآن سفارش بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی اللہ نے رکھی ہے. آؤ لوگوں قرآن پاک تو بعد اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تریجا فرمان سنو. آپ فرمیندے جڑے قرآن پڑھن دے اندر ماہر ہیں، جڑے قرآن پڑھن دے وچ فارفر ماہر ہیں، بڑے قرآن کرام حافظ قاری ہیں. فرمایا کل قیامت نہیں ہو سی اللہ پاک انہیں کو بزرگ اللہ اکبر معزز فرشتے دی صف وچ کھڑا کرے سی. پتہ کیا لگیا قرآن دی اتنا اعلیٰ تعلیم ہے. آقا علیہ السلام فرمیندے آقا علیہ السلام فرمیندے جڑا قرآن فار پڑھ دے قرآن دا ماہر ہے، قرآن پڑھدا بھی ہے قرآن پڑھیندا بھی ہے. فرمایا کل قیامت نہیں ہو سی اللہ پاک نے انہیں کو نوری لوگوں دے وچ نوری اللہ اکبر مخلوق دے وچ کھڑا کرنے معزز جڑے اللہ دے معزز فرشتے اللہ انہیں دے وچ انہیں کو کھڑا کرے سی. کتنا بڑا اعلیٰ تعلیم ہے قرآن پاک دی. آقا علیہ السلام فرمیندے میری تمہاری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے فرمایا جڑے لوگ قرآن اڑ تے پڑھدے اٹک تے پڑھدے فرمایا انہیں کو ڈبل ثواب ملدے، دوہرا ثواب ملدے، ڈبل ثواب ملدے. اب لوگوں قرآن پاک پڑھیا کرو. اللہ اکبر قرآن پاک میرے تمہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی ہے. اللہ فرمیندے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرمیندے میں دولت دے وچ ہدایت نہیں رکھی، میں پیسے دے وچ ہدایت نہیں رکھی، میں زمینے دے وچ فرمایا ہدایت نہیں رکھی، میں دولت دے وچ ہدایت نہیں رکھی. کوئی بندہ بنے ہدایت گن گنے نہ فرمایا قرآن بھی تمہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا اے قرآن لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتے آئی ہے. یہدی الیہ من اناب. اللہ فرمیندے جڑے لوگ میرے کول ہدایت منگدے میں انہیں کوئی ہدایت دینا. پتہ کیا لگی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. قرآن جی پٹڑی تے چڑھا دے میں پٹڑی تے چڑھ پاؤں ایسا کوئی ہدایت مل ویسے اللہ کا ملاکمین ہی واسطے فرمیندے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا قرآن پاک میں رب نے تمہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا چھوڑے. فرمایا جیڑا بندہ قرآن تے مطابق عمل کرے نہ ویسی سیدھا جنت دے وچ ویسی ہی واسطے سنو. اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے. اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے. جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے، جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے. اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے. جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے. ہی واسطے اللہ فرمیندے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرمیندے کہنا تلیو قرآن تمہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ قرآن پڑھیا کرو. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو
قرآن پڑھن پڑھاون دی توفیق عطا فرماوے اور قرآن دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے اور قرآن دے احکام دے مطابق ساہوں دنیا تے زندگی بسر اللہ پاک توفیق عطا فرماوے وما توفیقی الا باللہ